شکریہ جناب علی. کل سے یہ موضوع چل رہا ہے اور کل بھی میں پورے وقت بیٹھا یہاں پہ، اور جو معزز اراکین یہاں تقاریر کر رہے تھے، مجھے کہنا ہے کہ ان کے خیالات سے بہت استفادہ کیا. میری معلومات بھی اضافہ ہوا، مسئلے کو سمجھنے میں بھی مزید سمجھنے میں بھی مدد ملی. لیکن آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس عشق کے درد مند کا طرز کلام کچھ اور ہوگا. میں یہ گفتگو نہیں کروں گا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، میں اس پہ بات کروں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. محترم چیئرمین، اس لیے بھی میں نے یہ انتخاب کیا ہے کہ گفتگو دوسروں پہ نہ کی جائے کہ یاس و نا امیدی، یہ غم، یہ حزن و ملال، یہ خوف، یہ ہمیں کسی بھی قوم کو یہ عمل کے اس کی جو طاقت ہے اس کو مفقود کرتا ہے اور اس کو ختم کرتا ہے. جناب علی، میں آج یہ بتانا چاہوں گا اور اپنی گزارشات پیش کرنا چاہوں گا، اور بالکل شکریہ کے ساتھ ان تمام اراکین کی کہ جنہوں نے معلومات میں اضافہ کیا اور جنہوں نے یہاں اظہار خیال کیا کہ تصادم کی اصل وجہ کیا ہے، مسئلہ فلسطین ہے کیا. کیونکہ جب تک ہم اصل وجہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم کوئی عادلانہ موقف، کوئی منصفانہ موقف، کوئی اصولی موقف اختیار نہیں کر سکتے. اور جب تک ہم کوئی اصولی موقف اختیار نہیں کرتے اس وقت تک ہم اپنے مقاصد کو واضح نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم اپنے مقاصد کو واضح نہیں کر سکتے ہم کوئی حکمت عملی تشکیل نہیں دے سکتے. اور اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کی بنیادی وجوہات تک جائیں. اور یہ بات کہ سامراج جس وقت ان ملکوں سے گیا، کالونیز سے، اس وقت اس نے ہر جگہ ریجنل کانفلکٹ چھوڑے، اس لیے کہ یہ نئے آزاد شدہ ممالک آپس میں لڑتے رہیں اور ان کے وسائل جو ہیں ان کے عوام کی ترقی پہ نہ خرچ ہوں، بلکہ جو ان کی ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جس پہ کہ امریکی معیشت چل رہی ہے وہ چلتی رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا مسئلہ جو ہے وہ دوسرا ہے، اور وہ دیر از اے کوالٹیٹیو ڈفرینس، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تصادم ہے، جیسے کہ ہمارا کشمیر کا تصادم ہے یا دوسرے ممالک میں جو ریجنل کانفلکٹس ہیں، یہ وہاں کے مقامی لوگوں کے درمیان ہے، وہاں کی مقامی حکومتوں کے درمیان ہے. اسرائیل کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے لوگ لائے گئے، مغرب سے لوگ لائے گئے اور ان کو وہاں زبردستی بسایا گیا. اگر اس کی مماثلت ہے کوئی تو وہ جو ریڈ انڈینز کے ساتھ امریکہ میں کیا گیا یا مقامی آبادی کے ساتھ آسٹریلیا میں کیا گیا، اس سے مماثلت پیدا ہوتی ہے. یہاں کہا گیا اور ایک تہمت لگائی گئی قائد اعظم محمد علی جناح پہ کہ وہ 2 اسٹیٹس کی انہوں نے بات کی تھی. جناب علی، 1946 کی جو آج کل ڈان میں چھپ رہی ہیں خبریں، اس کے اندر محمد علی جناح کا موقف بالکل صاف ہے. انہوں نے کبھی 2 اسٹیٹس کی بات نہیں کی. انہوں نے بھرپور مخالفت کی وہاں پہ لوگوں کو، یہودیوں کو لا کے بسانے کی، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے یہ کہا کہ یہ ناجائز طور پہ کیا جا رہا ہے اور کوئی حق نہیں ہے کسی کا کہ باہر سے لا کے بسائے اور جو وہاں کے اصل رہنے والے ہیں ان کو وہاں سے بے دخل کیا جائے. تو جب تک ہم یہ موقف واضح نہیں کریں گے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ایک ناجائز حکومت ہے، مغربی سامراج نے لا کے وہاں پہ لوگ بسائے ہیں، مغربی سامراج ان کو ملیٹریلی ہیلپ کر رہا ہے اور اس لیے کر رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ ہوتی رہے اور ہمارے وسائل جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کی ترقی پہ خرچ نہ ہوں. یہ موقف ایک عادلانہ موقف ہے.
اور میرے خیال سے آج جو ریزولوشن آپ یہاں پاس کر رہے ہیں اس کے اندر یہ جو 2 اسٹیٹ کی نانسنس ہے اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور ہمیں صاف کھل کے کہنا چاہیے کہ جناب یہ جو اسٹیٹ ہے اسرائیل کی یہ امریکی سامراج کی سازش ہے اور امریکی ایک ناجائز اسٹیٹ ہے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ دیر از اونلی ون اسٹیٹ اینڈ دا نیم آف دیٹ اسٹیٹ از پیلسٹائن، اور جہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ امن و آتشی کے ساتھ صدیوں تک رہتے رہے جب تک کہ یہ سازش شروع نہیں کی گئی۔ اور اس لیے جناب علی یہ جو اقدامات ہیں وہ ہم ان پہ غور کرتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے، جی ہاں میں مانتا ہوں کہ دنیا اسلام انحطاط کے دور سے گزر رہی ہے، دنیا اسلام تنزل سے گزر رہی ہے، لیکن پہلی چیز ہمارے لیے جمعیت کا قیام ہے کہ جمعیت ہماری قائم رہے، ہمارا اتحاد قائم رہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سب سے بڑی کمزوری جو آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا اسلام میں اور اپنے ملک میں وہ یہ ہے کہ اتحاد کو پارا پارا کیا جا رہا ہے اور جمعیت کو قائم نہیں رکھا جا رہا۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ جو ہم پہلے جو فیصلے کر چکے ہیں اور میں 1974 میں جو اسلامی کانفرنس میں فیصلے کیے گئے تھے ان پہ ہم قائم رہیں، کیونکہ طریقہ یہی ہے اقوام عالم میں اپنی بات کو منوانے کا کہ ہم جو ہمارا جائز موقف ہے، جو ہمارا منصفانہ اور اصولی موقف ہے، اس سے 1 ملی میٹر پیچھے نہ ہٹیں، اور ہم پوری وضاحت کے ساتھ اس موقف کو سامنے لاتے رہیں، اور اس طریقے سے ہم اقوام عالم کو اپنی حق میں، اپنے جائز موقف کے حق میں لاتے رہیں۔ اور آج جو کچھ دنیا دیکھ رہی ہے اور جو کچھ ہوا ہے اسرائیل میں، اس سے عالمی ضمیر کو اس نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ آج بہترین موقع ہے کہ ہم اس جائز موقف کو لے کے کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے، ہم آگے بڑھیں اور دنیا پہ یہ واضح کریں کہ یہ جو دو عملی ہے، یہ جو منافقت ہے، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ غلط ہیں اور ان کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ میں 1974 کی کانفرنس کے فیصلوں کی طرف یقین آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ القدس کی بازیابی جائے گی، یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنے باہمی جھگڑے گفت و شنید کے ذریعے طے کریں گے، یہ فیصلہ کیا گیا کہ عالم اسلام کے وسائل ان ملکوں میں رہنے والوں کی ترقی اور تعمیر کے لیے خرچ کیے جائیں گے، اور پھر ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا جس میں تیل کو ہتھیار بنایا گیا، اور تیل کو ہتھیار بنا کے مغرب پہ پریشر ڈالا گیا کہ وہ اسرائیل کے ہاتھ روکے۔ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ کس طرح وہ اور ترکی کی وزیر اعظم بوسنیا میں گئیں، اور کس طرح، اور جو ہمارے یہاں دوست ہیں جو ملٹری امور سے واقف ہیں وہ بتائیں گے کہ میزائل ترکی نے دیے تھے اور وار ہیڈز جو تھے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیے تھے، اور 3 دن کے اندر اندر جو سربیا کی پیش قدمی تھی وہ واپس ہوئی اور ان کے ٹینکوں کو واپس جانا پڑا۔ یہ ایک طریقہ میں ذکر کروں گا کہ جب امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا کی لابی بنی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے، اور میں جنرل اسلم بیگ کو کوٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ ایک دلیر وزیر اعظم نے یہ کہا اور یہ پیغام دیا کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پہ اگر حملہ کیا گیا تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم اس جنگ میں جھونک دیں گے، اور پھر جو تباہی ہوگی اس کے لیے ہم تو تیار ہیں لیکن باقی دنیا بھی تیار رہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو کام کیے گئے ہیں، کس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کو امریکی ایجنٹوں نے قتل کیا اور کیا اس کے نتائج ہوئے۔ آپ نے صرف ایک شخص کو پھانسی نہیں دی، اس وقت سے لے کے اب تک عالم اسلام خون میں نہا رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک ایسا شخص کہ جو عالم اسلام کی آزادی کے خواب دیکھتا تھا، آپ نے اس کو پھانسی پہ چڑھایا۔ آواز گونج رہی ہے
ذوالفقار علی بھٹو کی ہمارے کانوں میں، ان کی اختتامی تقریر کی. Our soldiers are the soldiers of Islam. Our armies are the armies of Islam. Excellencies, here in Lahore we are standing at the last frontiers of the world of Islam. And I give a commitment on behalf of the people of Pakistan that all frontiers of the world of Islam shall be defended come water or may. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب علی کہ اس کے بعد یہ 2 اسٹیٹ والی بات آئی، اور میں خبردار کرنا چاہتا ہوں یہ ہے نیا جال لائے پرانے شکاری. 2 اسٹیٹس بنانے کا ان کا ارادہ بھی نہیں ہے، اور یہ نہ ہمیں قبول ہے نہ ہمارے دشمنوں کو قبول ہے، بلکہ ان کے جو ارادے ہیں وہ یہ ہیں کہ کرش کیا جائے، تقسیم کیا جائے. اور میں واضح طور پہ، اور محترم وزیر خارجہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں لبنان پہ حملے کا خطرہ دیکھ رہا ہوں کہ اسرائیل قیام امن کے لیے لبنان پہ حملہ کرے گا. میں ایران کے لیے خطرات دیکھ رہا ہوں کہ ایران کے اوپر بھی حملے کیے جائیں گے. اور اس لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ہم امریکی سامراج کے ساتھ ہیں یا ان طاقتوں کے ساتھ ہیں کہ جو سامراج کا مقابلہ کر رہی ہیں. محترم چیئرمین، ہمیں بڑی مجھے اشتیاق تھا، اور اپنے پرانے دوست محترم وزیر خارجہ کی طرف سے جب یہ بات کی گئی کہ امریکی وزیر خارجہ سے آج بات کی جائے گی، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ بھرپور موقف اختیار کریں گے اور وہ کہیں گے کہ اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے. لیکن جب شام کو میں نے ٹیلی ویژن دیکھا تو افغانستان میں امن کی بات ہو رہی تھی، اور پاکستان کی جو خدمات ہیں افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ان کی بات کی جا رہی تھی. فلسطینیوں کا ذکر یہ آیا کہ ہمارے عوام کے جذبات ہیں. میں محترم وزیر خارجہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا امریکہ آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو اپنے دوستوں سے صرف ایک ڈیوٹی چاہیے، اور وہ ملٹری ڈیوٹی ہے کہ آپ جائیں اور ان کی جنگ لڑیں. کیا آپ وہ مرسنری رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ پھر وہی کرنے جا رہے ہیں کہ جو آپ پہلے کر چکے ہیں؟ اور اس کے فوراً بعد یہ فیصلہ آیا کہ ہم بیسز دیں گے امریکہ کو. میں انتباہ کرنا چاہتا ہوں وزارت خارجہ کو، میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ فیصلے کو اگر فوری طور پر واپس نہیں لیا گیا تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے. اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی اور تشدد کو فروغ ملے گا. وہ فینسنگ کے جو اسمگلروں کو نہیں روک سکتی، جو منشیات فروشوں کو نہیں روک سکتی، وہ فینسنگ انتہا پسندوں کو روکنے کا. سر آئی ریکویسٹ یو ٹو کائنڈلی بیئر ود می فار اے کپل آف منٹس. وہ فینسنگ کے جو اسمگلروں اور منشیات فروشوں کو نہیں روک سکتی، وہ انتہا پسند دہشت گردوں کو نہیں روک سکے گی. اور پاکستان کے اندر خود ایک دہشت گردی کا سیلاب آئے گا کہ جس کو آپ نہیں روک سکیں گے. اس لیے خبردار ہو جائیے، اس لیے اس فیصلے کو واپس لیجیے. اگر قیام امن کے لیے فیصلہ کرنا ہے اور اگر بیسز ضروری ہیں قیام امن کے لیے، تو امریکہ جائے اور وسطی ایشیا کی ریاستوں سے بات کرے، نیک کام ہے. چین سے بات کرے کہ سنکیانگ کے اندر بیسز دی جائیں، ایران سے بات کرے کہ وہ شمالی ایران کے اندر بیسز دیں. یہ قطعی غیر ضروری ہے، اور یہ صرف ہمیں ایک نئی جنگ میں جھونکنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے. جناب علی، وقت قلیل ہے، لیکن میں علامہ اقبال کی جو بصیرت ہے اور جس طرح مستقبل کے اندر وہ دیکھ رہے تھے، میں اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ضرب کلیم میں فلسطینی عربوں سے خطاب کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، تیری دوا ہے نہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. وہ بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو سیاست مغرب و مشرق ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہ تہران ہو
گرمنز عالم مشرق کا جنیوا شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تہران سامراج کے خلاف لڑ رہا ہے, اتنے سال سے لڑ رہا ہے, بٹ شیل اٹ بی دا لون وائس اگینسٹ امریکن امپیریلزم. کیا ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ایک سامراج دشمن کیمپ ہے اور اس سامراج دشمن کیمپ کو ہمیں مضبوط کرنا ہے؟ کیا ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے؟ اور کیا ہم آزاد ہیں؟ ایک مرد حر تھا محمد علی جوہر, جس نے وہاں کھڑے ہو کے گراؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کہا تھا کہ میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا, اور اگر آپ میرے ملک کو آزادی نہیں دیتے تو پھر آپ کو میری قبر کے لیے میرے ملک کے باہر جگہ بنانی پڑے گی. وہ مرد حر یروشلم کے اندر بیت المقدس کے اندر مدفون ہے. وہ زیادہ آزاد تھا. آج اگر ہم حق بات کہتے میں ڈرتے ہیں. سر, واٹ از فریڈم؟ فریڈم از نتھنگ بٹ اویلیبلٹی آف آپشنس, کہ ہم اپنی مرضی سے فیصلے کر سکیں اور ہم ان فیصلوں پہ آزادی کے ساتھ عمل درآمد کر سکیں. آج اگر ہم اپنے فیصلے کہیں اور سے کرا رہے ہیں تو پھر اس آزاد ملک کے اندر حقیقی آزادی ہمیں میسر نہیں ہے. وہ مرد حر ہم سے کہیں زیادہ آزاد تھا. اقبال بہت آگے دیکھ رہے تھے, اور قرطبہ کی آخری لائنوں میں جیسے انہوں نے کہا عالم ہے بھی پردے تقدیر میں, میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب. پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے, لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب. جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. وہ ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں. مرشد ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اور ہم آج ان باتوں کے 100 سال بعد بھی ان باتوں کو بھولے ہوئے ہیں. جناب علی, جنگ رک چکی ہے, بموں کا شور تھم چکا ہے. اکیلی آوازیں جو آ رہی ہیں وہ ملبے سے روتے ہوئے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. آہو بکا کی, نالہ و فغاں کی آوازیں ہیں. لیکن میں اراکین سینٹ سے کہوں گا, ذرا غور سے سنیے. ان آوازوں سے کہیں زیادہ بلند وہ آوازیں ہیں جو فلسطینی مجاہدین بلند کر رہے ہیں فلسطین کی آزادی کے لیے. ان آوازوں پہ دھیان دیجیے. ختم ہوئی پیکار پر خاکستر ویرانوں سے پہم ایک للکار. اور ہمارے شیخ عزیز کے شعر پہ, شیخ ایاز صاحب کے شعر پہ میں ختم کروں گا. اجاں رنج ماں رن اچے تھی بتائیں سمجھو موا مور سارا. تھینک یو جی. سینیٹر ذیشان خانزادہ.